السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. دو بڑے ایشوز جس پہ ہم بات کریں گے. ایک تو آپ نے گندم کا کرائسس دیکھا ہوگا. کرائسس کا ایک پورا سکینڈل ہے جو ابھی تک سامنے آیا ہے. ابھی جو انکوائری رپورٹ چل رہی ہے، جو فگرز فوڈ سیکیورٹی کی طرف سے، پاسکو کی طرف سے آئے ہیں، اس کے مطابق پاکستان نے 35,87,000 ٹن سے زیادہ گندم امپورٹ کی ستمبر 2023 سے مارچ 2024 تک، جس کی لاگت پاکستان کو $1 ارب سے زیادہ فارن ایکسچینج میں ہم نے ادا کی. اور منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اور سٹاکس ود پاسکو، جو سٹاکس پاکستان میں موجود ہیں، اور پروونشل جو صوبائی فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کے مطابق 43,65,000 میٹرک ٹن 1 اپریل 2024 کو پاکستان میں موجود تھی، جس کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ امپورٹ آف جو گندم ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پرائیویٹ سیکٹر نے 3200 روپے کے قریب یہ گندم درآمد کی پر فی میٹرک ٹن، اور ایک 4700 روپے تک کا اس کو بیچا گیا اور بڑا منافع کمایا گیا. کسی نے اچھا خاصا ٹیکا لگایا پاکستان کو جب ایسے وقت میں جب یہ گندم امپورٹ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی. سپورٹ پرائس سرکار نے تو 3900 روپے فی ٹن مقرر کی ہے گندم کی، فی من، معافی چاہتا ہوں، فی من یا بٹی صاحب نے کریکٹ کیا، فی من. اس کی کہے تو دیکھ، تعریف کر. بٹی صاحب میں نے آپ کا نام لے لیا. اچھا فی من ہم نے یہ سپورٹ پرائس ہے، لیکن اس وقت چونکہ اضافی گندم مارکیٹ میں موجود ہے تو مڈل مین جو گندم اٹھا رہا ہے وہ انتہائی خراب ریٹس پر یہ گندم اٹھا رہا ہے، جس کا مطلب اس کا سیدھا نقصان آپ کے کسان کو بھرنا پڑے گا. کسان آلریڈی ہم جانتے ہیں کہ کراپ بڑا ہے، لیکن اگر اس کو پیسے ٹھیک سے نہ ملے تو اگلے سال وہ کیا کرے گا، اس سال وہ کیا کرے گا. ایک تو اس ایشو پر ہم بات کریں گے. دوسرا، تحریک انصاف کی جانب سے آج ایک وائٹ پیپر شائع کیا گیا. اس وائٹ پیپر کے مطابق انتخابات کے جو نتائج تھے اس پر دھاندلی کا بھی الزام لگایا، تحفظات کا اظہار کیا. جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ سامنے لایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. فارم 45 کے نتائج کو مسترد کیا اور کہا کہ فارم 47 کی حکومت اس وقت بیٹھی ہے. 180 سیٹوں کا ان کا کلیم ہے کہ ہم 180 سیٹیں قومی اسمبلی کی جیتے ہیں. اگر 180 جیتے ہیں 266 میں سے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کتنی بچی ہوں گی. الیکشن کمیشن سے اور ایم کیو اسی میں تو باقی سارے بھی آگے نا بٹی. اور نہیں، میں یہ تو اب یہ زیادہ بڑی سیٹ، اگر بڑیاں تو کچھ نہیں بچا تو چھوٹے تک ہی بچنا. نہیں، بڑی جماعت بن گئی ہے. اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. ان دونوں ایشوز پہ بات کریں گے. ساتھ بڑی کنفلکٹنگ رپورٹس، اسٹیٹمنٹس ہیں تحریک انصاف کی. کیا وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کرنا چاہتے ہیں کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، نہیں آرمی چیف اور DGI سے مذاکرات کریں گے. علی مین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ سیاسی قیادت سے مذاکرات نہیں ہوں گے کیونکہ اس سے ان کا بیانیہ متاثر ہوتا. لیکن اگر وہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں، اگر وہ اصلاحات چاہتے ہیں جس کا انہوں نے آج مطالبہ کیا کہ انتخابی اصلاحات پاکستان میں لائی جائیں، تو حکومت کے ساتھ بیٹھے بغیر یہ اصلاحات کیسے آ پائیں گے؟ لیکن بڑا سوال کیا ہے کہ اصلاحات کر کے کرنا بھی کیا ہے. بہت اصلاحات کے بعد ہمارا سیاسی انتخابی نظام اس جگہ پہنچا تھا جہاں ایک فارم 45 ہے جو کہ بنیاد ہے الیکشن کی. کسی کو دیا جائے گا، وہ ایک سرکاری کاغذ ہے، سرکاری ڈاکیومنٹ ہے جو کہ آپ کا پروف ہے ایک سیاسی جماعت کے پاس کہ انتخاب میں یا اس الیکشن میں، اس حلقے میں ان کو ووٹ کتنے پڑے ہیں. لیکن اگر فارم 45 آپ کے پاس 400 ہوں اور 400 کے 400 فارم 45 میں آپ جیت رہے ہوں اور کوئی جعلی فارم 47 ایشو کر دے، اس کا کیا حل ہے؟ جب تک آپ سزا اور جزا کے کانسیپٹ، یہ مجھے یاد ہے 2018 سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سزا اور جزا نہیں کریں گے، اگر آپ سزا دینے پر نہیں آئیں گے تو یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے، دھاندلی کرنے والے اگر پکڑے بھی جائیں تو ہم مٹی ڈال کے آگے چلنے کی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس بات پر دوبارہ تیار ہو جاتے ہیں اگلے الیکشنز میں. سو ان ایشوز پہ بات کریں گے. ارشاد بھٹی صاحب جیسے آپ پہلے اسکرین پر دیکھ کے ساتھ موجود ہیں، مہربان میں بھی ون اینڈ اونلی ہوں. So many one and onlys. مہربان کوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں کہہ رہی تھی کہ اٹس آنر فار می ٹو شیئر اسکرین ود یو. یہ پورا انگریزی کا فکرہ انہوں نے بولا اور اصل خبر ہے نہیں ہے، خبر ہے کہ تمہیں سمجھ بھی آ گیا. اور مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں اسٹوڈیو میں تشریف لائیں گے. مہربان کوئی صاحب، یہ گندم سے اگر ہم آغاز کریں
3200 रुपए पे खरीदी, 4700 रुपए बेची, चंगा भला टीका लगाया, किसी मिडल मैन ने पैसे बनाए, सबको पता था कि हमारे पास स्टॉक्स क्या हैं। ये हुआ क्या है? किसान का क्या बनेगा? या तो हम कह सकते हैं कि इनकॉम्पिटेंस, मगर मुझे नहीं लगता कि ये इनकॉम्पिटेंस थी सिर्फ, मुझे लगता है कि इसमें बदनीयती थी। आपको हमें मालूम था कि फार्मर ने, किसान ने इस साल ज्यादा गंदम लगाई है, बम्पर क्रॉप होएगा हमारा। ठीक है, एग्रीकल्चर में ये होता है, वेदर वगैरह कंडीशंस होती हैं, ऑल अपहोल्डिंग बम्पर क्रॉप होगा। आपको उस वक्त जरूरत ही नहीं थी इंपोर्ट करने की, तो इस पे बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि इंपोर्ट क्यों हुआ। तब केयरटेकर हुकूमत थी, मगर आज जो केयरटेकर हुकूमत के सरबराह थे उस वक्त पंजाब में, वो आज इनकी हुकूमत के हिस्सा है, बड़ा अहम हिस्सा है। तो बिल्कुल एक इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि उनको जवाबदेह होना चाहिए है। जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं पंजाब के, वो भी आके बताएं कि किस बिना पे, किस बेसिस पे उन्होंने उस वक्त ये फैसला किया क्या थे उस वक्त कि इंपोर्ट। दायरा किसी ने रखा होगा कि ये हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक शॉर्ट है, और ये एक्सपेक्टेशन है, प्रोजेक्शन है अगले साल की, किसान ने इतना गंदम लगाई है, अगले साल इतना होगा, आपको स्टॉक पाइल करने की जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि हुकूमतें ये इस तरह की इंटरवेंशन जरूर करती हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो कि अगले साल कम होएगा स्टॉक, आप नहीं चाहते कि आटे की कीमत ऊपर जाए, तो आप इंपोर्ट करेंगे। मगर आज इसमें अब दूसरा स्टेज जो है, जब आज आपको पता है आपके पास बम्पर क्रॉप है, आपके पास स्टोर्स में भी वीट एक्सेस पड़ी है, उसके बाद आप अनाउंस कर रहे हैं प्रीमेच्योरली पंजाब हुकूमत कि हम सिर्फ पिछले साल से आधी गंदम उठाएंगे फार्मर से। आपने जो आरती है, मिडिल मैन है बीच में, उसको आपने मौका दे दिया कि वो किसान को निचोड़ दे, और किसान की कमर आज टूट चुकी है। उसके बाद जब किसान निकलता है प्रोटेस्ट करने, आप उनके साथ क्या करते हैं? अब पहले आप बयानियां बनाते थे, जो भी निकलता है प्रोटेस्ट करने के, जी 9 मई वाले हैं, इनको तो हम निकलने नहीं दे सकते, ये तो पुरअमन है ही नहीं। तो किसानों ने भी 9 मई किया था, उस पर क्या बयानिया है? उनको क्यों पकड़ा गया? उन पे क्यों तशद्दुद हुआ? मतलब क्या चल रहा है? क्या ये जमहूरी सोच रखते हैं कि नहीं रखते? मलिक साहब आ गए। मजे किसानों के साथ 9 मई हुआ है, यकीन करें, रुल गए हैं किसान। मलिक साहब, आपको ये स्ट्रेंज लगा जब आपने ये सारे स्टैट्स देखे हैं गंदम के कि किसी ने बीच में अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, क्यों इंपोर्ट की गई? और ये तो दानियाल अजीज साहब तो सारा कुछ आप पर डाल रहे हो, कहते 23 जुलाई को ईसीसी की मीटिंग में गंदम दरामद करने का फैसला किया गया। और अच्छा कहते जब हुआ, अभी जब गंदम हुई तो जो डिलीवरी टाइम है पाकिस्तान में, इतने में तो शिप ही पाकिस्तान नहीं पहुंचता यूक्रेन से, 1 महीना लगता है। उन्होंने कहा 7-8 दिन के अंदर। इसका मतलब कोई पहले से तैयार बैठा था जिसने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए थे। क्या ये गवर्नमेंट ये समझती है कि 2 नंबरी की है किसी ने? देखिए, ये तो अभी जो आप कह रही थी, मैं तो इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कोई इंक्वायरी शायद हो भी रही है। इस वजह से इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसमें क्या सवाल पैदा होता है कि ये तमाम गड़बड़ हो जाए और उसकी इंक्वायरी ना हो और ये ना पता किया जाए कि क्या हुआ है। तो पहले तो मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, वो इसकी पूरी तौर पे इंक्वायरी होनी चाहिए और ये मुकर्रर होना चाहिए कि किसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं। एक लार्जर इशू भी है कि हम जो ये सपोर्ट प्राइस करते हैं उसके ज़रिए हर साल ये चीज़ें होती हैं। मैं तो अब मुझे 10-11 साल हो गए सियासत में आए, तो कभी पता चलता है कि हमारे पास गंदम ज़्यादा है, फिर पता चलता है असल में कम है, फिर पता चलता है असल में थी ज़्यादा लेकिन हमें पता चला कि कम थी, फिर पता चलता है कि जो गन्ना है वो असल में तो हमें चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर पता चलता है वो तो थोड़ी शॉर्ट हो गई है, थोड़ी सी इंपोर्ट ना कर लें। तो सवाल ये चीनी की बात की, आपको याद है चीनी का सारा इशू होता ही है कि जो मिल ओनर है, जो आपके पास जब सरकार के पास आता है, वो कहता है मेरे पास बहुत चीनी है, फिर मैं नहीं लूंगा अगर आप मुझे। ये आपके साथ भी यही होता है पिछली हुकूमत के साथ। पॉइजन करने की कोशिश की इसमें चीनी डाल के इतनी ज्यादा नहीं होना है। मलिक साहब, आप ये अगर मैं आपने जो मशरूब मुझे दिया अगर मैं पी लूं तो अभी प्रोग्राम से पहले गिरा पड़ा हूंगा। वैसे तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे मशरूब को, भट्टी साहब गिरा देंगे। मलिक साहब, पता नहीं लोग सोचेंगे मशरूब है कौन सा। सर, इसमें इतनी चीनी डली हुई है कि कोई भी बंदा पी के तो इसको एक और चाय पिलाएं जी मलिक साहब को, लेकिन बगैर चीनी के जनाब। लेकिन दोबारा मैं जरा ये बात मैं सिर्फ चीनी का ऐड कर दूं कि हमारे मुल्क में काम ये माफियाज काम कैसे करते हैं, बिकॉज हमने मोनोपोलीज क्रिएट करने दी इनको। वो आगे कहते हैं जनाब मेरे पास इतनी चीनी पड़ी है स्टॉक में, अगर मुझे एक्सपोर्ट करने देंगे, ये आपके साथ भी हुआ, आपने बड़ी मैं सबरीज देखता रहता था आपकी भी, अगर आप एक्सपोर्ट करने देंगे और सब्सिडी देंगे
تو ہم اگلا گنا خریدیں گے اور اس کی کرشنگ شروع کریں گے, ورنہ ہمارے پاس بہت چینی ہے. آپ ان کو دیتے ہیں اجازت ایکسپورٹ کرنے کی, ایکسپورٹ ہوتی ہے, پتہ لگتا ہے پاکستان میں چینی شارٹ ہوگی. یہ سائیکل کب روکیں گے؟ کہ جب آپ سرکار کو یا کسی بیوروکریٹ کو ہٹا دیں اس راستے سے تو پھر یہ نہیں ہوگا نا. دیکھیے کسی بھی وقت پاکستان کے اندر چینی ہو یا گندم ہو, اس کی قیمت بین الاقوامی قیمت اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی, کسی بھی وقت نہیں ہو سکتی, کوئی صورتحال ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ میں ایک بیوروکریٹ کے طور پہ یا سیاستدان کے طور پہ, یا وہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس کتنی پیداوار آ گئی ہے, کتنی پیداوار, اور ہر دفعہ ان کا تخمینہ غلط ہو جاتا ہے. ہر مرتبہ ان کی ریٹرن رپورٹ آتی ہے کہ ہمارے اتنی گندم شارٹ ہو جائے گی, پھر پتہ چلتا ہے زیادہ ہو گئی, اتنا گنا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, پھر پتہ چلتا ہے کم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ ایک خاص قسم کی مینیپولیشن ہو رہی ہے. کبھی وہ مینیپولیشن ہوتی ہے امپورٹ کے حق میں, کبھی وہ مینیپولیشن ہوتی ہے ایکسپورٹ کے حق میں. اب یہ بہتر راستہ نہیں کہ اس راستے سے ہٹ جایا جائے, بالکل نکل جایا جائے. تو ان دا ورسٹ کیس اگر آپ اس راستے سے ہٹ جائیں, اور چاہے وہ کمیٹی ہے, چاہے وہ کوئی فیصلہ ہے جو کیا جا رہا ہے کابینہ کے ذریعے, اگر اس میں سے ہٹ جایا جائے تو دا ورسٹ کیس, یعنی سب سے بری مارکیٹ فورسز کو ڈٹرمن کرنا, سب سے بری چیز یہ ہوگی کہ کسی بھی وقت پاکستان میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, یعنی گندم ہے یا چینی ہے یا آٹا ہے, اس کی قیمت بین الاقوامی قیمت اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی, کم ہو سکتی ہے. جب بہت زیادہ کم ہوگی تو ایکسپورٹ ہو جائے گا, جب بہت زیادہ ہوگی تو امپورٹ ہو جائے گا. اس وجہ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بار بار وہی مسٹیک کریں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, the definition of insanity is to do the same thing and expect a different result. کہ اس دفعہ جو بیٹھے ہوئے, یعنی دیوانگی یہ ہے کہ آپ وہی حرکات کرتے چلے جائیں اور ہر دفعہ یہ امید رکھیں کہ وہ نتیجہ مختلف نکلے گا. it's not that simple. یہ جو ڈی ریگولیشن کی آرگیومنٹ ہے, میں بھی اس پہ گفتگو کر رہی تھی. اکانومی از ناٹ مائی سبجیکٹ اور ایکسپرٹیز ایٹ آل, مگر تھوڑی سی پھر میں نے اس پہ کی پڑھائی. دیکھیے جو ایگریکلچر مارکیٹ ہوتی ہے نا, اس کے اندر پرائس سٹیٹک نہیں ہوتی. اس کے اندر جو بیسک آپ کے ڈیمانڈ اور سپلائی کے رولز ہیں وہ اپلائی نہیں کرتے جیسے باقی کموڈیٹیز پہ کرتے ہیں. اب ایگریکلچر میں ایک تو ویریبلز جو ہیں وہ سارا وقت اسٹینڈرڈ نہیں ہے, ویریبلز انپریڈکٹیبل ہیں. جیسے ویدر انپریڈکٹیبل ہے, خراب موسم ہوئے گا تو آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سے کم سپلائی آ سکتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو بیسک ماڈل ہے اس میں کیا ہے کہ اگر سپلائی زیادہ ہوگی ڈیمانڈ سے تو پرائس گرے گی, اس کا مطلب ہے اگلے سال کم لگے گی. بٹ دیٹس جو ریشنل آرگیومنٹ ہے نا, وہ ایگریکلچر میں اپلائی نہیں کرتی ہے. بٹی صاحب آپ پہ بھی اپلائی نہیں کرتی. فارمر جو ہے وہ شاید اس کو کہے گا کہ اچھا سال تھا یا برا سال تھا, وہ پھر بھی لگائے گا گندم. آپ کو ایک ڈیلیکیٹ بیلنس مینٹین کرنا ہے. آپ بالکل ڈی ریگولیٹ نہیں کر سکتے اس مارکیٹ کو. گورنمنٹ انٹرونشنز آپ کو انٹیلیجنٹ, اسمارٹ, ایفیشنٹ, ناٹ لیزی کرنی ہوں گی تاکہ آپ اپنے فارمر کو تحفظ دیں. آگے آپ کا اب ہم جو جا رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور انپریڈکٹیبلٹی آ رہی ہے, فوڈ انسیکیورٹی بڑھ رہی ہے, تو آپ ایگریکلچر مارکیٹ میں ڈی ریگولیشن کی آرگیومنٹ ہولڈ نہیں کرتے. دیکھیں میں تھوڑی سی, اگر آپ کی اجازت. جی بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ پھر آپ تیار ہو جائیں نا ہر سال کمیٹیاں بنانے کے لیے, انکوائریاں کریں ہر سال تو کرتے ہیں, تو ایسا کریں کہ ہم ہر سال انکوائری کیا کریں گے کہ یہ رپورٹ غلط کیوں ہے. نہیں, میں دیکھیے میں معافی چاہتا ہوں, میں وہ تو آپ کے ساتھ نہیں اس وقت ڈیبیٹ کرنا چاہوں گا نا کہ کس سال میں یہ ہوا اور کب ہوا اور اس وقت میں تھا یا آپ تھیں. یہ فضول بات. اصل بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی وہ رپورٹ ہمیں صحیح نہیں مل سکی کسی بھی حکومت میں. اب آپ یہ اس کو کہیں کہ یہ انکمپٹنس ہے تو کہہ دیں, میں اس کو کہتا ہوں ویسٹڈ انٹرسٹ. میں تو اس کو انکمپٹنس مانتا نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مینیپولیٹڈ رپورٹس ہیں. یہ مینیپولیٹڈ رپورٹس ہوتی اس وجہ سے ہیں کہ خاص وقت میں ایکسپورٹ کی اجازت مل جائے اور ایک خاص وقت میں امپورٹ کی اجازت مل جائے. ایک ٹیکہ لگ جائے جب ایکسپورٹ ہو رہی ہو اور ایک ٹیکہ لگ جائے جب امپورٹ ہو رہی ہو, تو سال میں 2 فصلیں اور 4 ٹیکے اگر لگ جائیں تو سب خوش ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے میکنزم بنائے, اس سے بہتر نہیں کہ ایک بہتر طریقہ میکنزم ہو, سارے بیٹھ جائیں ایک میکنزم ایسا ہو. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, عمران خان صاحب کے دور میں ایک آپ کے آگے شوگر کمیشن رپورٹ آئی تھی, اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہماری سرکار کو یا کسی ڈپارٹمنٹ کو پتا نہیں ہوتا کہ سٹاکس کیا ہے. نہیں, وہ رپورٹ کے اندر شوگر مل ایسوسی ایشن لکھا پڑا. ہاں نہیں, وہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں.
اب وہ کمیٹیوں کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھا ہو، اور وہ کمیٹی ویسٹڈ انٹرسٹ کی ہی ہے، وہی بتاتی ہے کہ میرے پاس اسٹاک یہ ہے، میرے پاس اس وقت اویلیبلٹی ہے، میرے پاس شارٹیج ہے یا میرے پاس ایکسٹرا ہے، وہی بتاتے ہیں، وہی فیصلہ کرواتے ہیں۔ بعض مرتبہ the simplest solution is the most elegant solution۔ بعض مرتبہ ہٹ جانا کسی چیز کے راستے سے، مثلا میز ہے، ایک ایسی چیز ہے، کارن ہے، جس میں کسان کو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ نہ سرکار اس کی پرائس سیٹ کرتی ہے، نہ خریدتی ہے، نہ بیچتی ہے، تو نہیں ہوتا نقصان۔ یعنی جس چیز میں سرکار نہیں انٹرفیئر کرتی، نہ اس کی امپورٹ ہوتی ہے، نہ اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، نہ اس میں نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کل کلا کو خدا نہ خاصے اس ملک میں اگر یار بحران پیدا ہو گیا، چلیے ایک سیکنڈ، اس کا پرابلم ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، پھر میں رک جاؤں گا۔ بڑی مہربانی جی کسی بھی وقت اگر آپ پیپرا رول کے تحت ہر قانون جو پیپرا کا لکھا ہے اس کے تحت اس کو فالو کریں تو آپ 60 سے 90 دن کے اندر جتنی مرضی کموڈٹی منگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 90 دن کا سٹاک ہو، 90 دن کا، تو جو بھی یہ لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو، جن کو آپ بھی ذکر کر رہی تھی درمیان میں، جو آڑتی ہیں یا جو بھی بڑے بڑے سٹاکسٹ ہیں، وہ جب مینیپولیٹ کرنے لگے آپ 90 دن کی کموڈٹی مارکیٹ میں پھینکیں، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور 90 دن کی اور منگوا لیں۔ تو یہ جو 2 ملین ٹن اور 5 ملین ٹن آپ منگواتے ہیں اور سٹاک کرتے ہیں، اور اس کے اندر باردانہ خریدتے ہیں، اس کے اندر آپ اس کو سٹاک کرنے کے لیے سٹوریج کی فیس کرایہ دیتے ہیں، جو ایک اور معافی ہے، اور بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں جس کے اوپر آپ انٹرسٹ دیتے ہیں۔ جو انٹرسٹ بینکوں کو آپ دیتے ہیں، صرف وہ انٹرسٹ اگر لوگوں میں ہیلی کاپٹر سے پھینک دینا تو ان کی چینی آٹا سستا ہو جائے گا۔ بٹ یہ سولوشن نکالنا پڑے گا۔ بٹی صاحب اس ایشو سے آگے جا کے ایک پریس کانفرنس تحریک انصاف نے کی، جوڈیشل کمیشن، آپ کے خیال میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا الیکشنز پر انہوں نے؟ What is your view؟ ایک دو چار جملے اگر اجازت ہو تو میرا خیال ہے کافی سیر حاصل گفتگو ہو گئی۔ میں اگر اس کو آسان لفظوں میں کر کے بیان کرتا ہوں، یعنی میں ایک تو یہ ہے نا کہ جو انہوں نے بیان کیا کہ یعنی ابھی تک الحمدللہ حکمرانوں کو آسان لفظوں میں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارے پاس چینی کتنی ہے، کتنی ضرورت ہے، کتنی پڑی ہے، منگوانی ہے یا نہیں منگوانی۔ اسی لیے اس کو ویسٹڈ انٹرسٹ، سر یہ اگر یہ کس لیے ہے سر، یہ کس لیے ان کو ہم چن کے لاتے ہیں؟ یہی توڑنے کے لیے نا، یا یہ ناہلی سے زیادہ ہے کہ سارے کہیں نہ کہیں مافیاز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، بیوروکریٹس بھی، سیاستدان بھی، اکثر اقلیت نکال دیں اس میں۔ دوسری بات یہ کہ اس پہ کچھ ہونا ہے، کوئی نہیں ہونا۔ آٹا گندم پہ کچھ ہوا تھا، عمران خان رپورٹ پبلک ہوئی تھی، نجی بجلی گھر ڈاکوں پر کچھ ہوا تھا، چینی سکینڈل پر کچھ ہوا تھا، ادویات پہ کچھ ہوا ہے، پیٹرول کرائسس آیا تھا، کچھ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ یہ سارے مامے، تائے، پھپھی، بھتیجے، چاچے، نیچے اوپر، شوگر میں وہی، نجی بجلی ڈاکوں میں وہی، آٹا گندم میں وہی، دوائیوں میں وہی، یہ سارا ایک مافیا جنجف ہے۔ تیسری بات، اب یہ تو ہو گئے، لیکن اب خدا کے لیے یہ تو ہوتا رہے گا، آپ نے کسان کو، جس کا ہم ایک ذلیل ملک ہیں، $10 ارب کی ہم باہر سے چینی، گندم، ادویات اور دوائیاں اور وہ جو دالیں اور خوردنی تیل منگواتے ہیں، اب کسان کو آپ نے کیا کیا ہے؟ مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول ڈیزل، مہنگی کھاد بلیک پہ، مہنگی دوائیاں، مہنگا بیج دے کر اوپر سے اب آپ کیا ہے 3900 کو 2500 میں بیچ رہا ہے۔ تو آپ اب اس پہ آ کے اگر ہم ایک کہیں کہ خوبصورت انگریزی اچھے الفاظ بول کے دوسرے مرحلے کو تو کیٹر کریں، نہیں ہو رہا ویسے اس وقت کریں، اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی فارمر کو آپ کو بیل آؤٹ، کسان کو بیل آؤٹ کرنا پڑے گا، وہیں تو آپ کے اگلے سال ایگریکلچر تباہ ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ہمارے ملک کی روٹین، انفارچونیٹ روٹین ہے کہ ہر سال کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے، اور ہر دفعہ آرگیومنٹ جو ہے آخر میں یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو گنے کی قیمت نہیں کسان کو ادا کریں گے۔ کسان کو یوز کیا جاتا ہے بلیک میل کرنے کے لیے، لیوریج ہے نا وہ، ہر دفعہ لیوریج۔ میں تو مان رہا ہوں، میں مان رہا ہوں، بالکل ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ لیوریج کر رہے ہیں وہ کون لوگوں کی نشاندہی کی جائے۔ مڈل مین۔ اب مسئلہ کیا ہے اس ملک میں؟ ایک مڈل مین، اور اس مڈل مین کو کس نے روکنا ہے؟ سرکار کا کام روکنے کا، مسئلہ کیا ہے ملک میں؟ یہ ہر چیز میں یہی مسئلہ ہے آپ کا۔ اب الیکشنز پہ بھی آئے، مسئلہ یہی ہے، شفافیت نہیں ہے ہمارے نظام میں، ہمارا عدل کا نظام جو ہے اسے مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اب کس طرح مفلوج ہوا ہے، کیوں مفلوج ہوا ہے، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بتا دیا کیسے مسئلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں، آپ کو باقی ہائی کورٹ کے ججز نے، سب نے آپ کو بتا دیا کہ نظام کس طرح مفلوج ہوا ہے۔ میں بریک کے بعد اس کے اوپر بھٹی صاحب ایک بریک لیتے نا، بریک بعد واپس ویلکم بیک ناظرین۔ بریک کے دوران اگر اجازت دیں تو بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی کہ کیا بات چیت کس کے ساتھ ہونی چاہیے اور کیوں ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس میں بھی ہم آتے ہیں کہ جو بار بار تحریک انصاف کی جانب سے گفتگو کرنے کی یا مذاکرات کرنے کی بات ہو رہی ہے، آخر یہ ہونے کس سے چاہیے؟
یہ سپلٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو صرف سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا رول اس سیاست سے ختم کرنا ہے, اس کا راستہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب سیاستدان آپس میں یہ طے کر لیں کہ کم وقت میں ہم جو مرضی, یعنی ہماری پالیٹکس ٹھیک طرف جائے گی لیکن اس طرف کوئی نہیں جائے گا. اس پہ بھی ہم آتے ہیں کہ دیٹس وائی از اٹ کہ آپ کی طرف سے ان سے بات کرنے کی بجائے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں سارے. بٹ صاحب یہ جو انہوں نے ڈیمانڈز کی ہیں, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے الیکشنز کے اوپر. بننا چاہیے مگر بنے گا نہیں. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کا ایک انوکھا, لاڈلا, شاہکار, منفرد اور عجوبہ الیکشن, کمال کا الیکشن, اس پہ تو اب کیا کریں. یعنی پہلا الیکشن ہے جس میں یہ تو ہم سارے کہہ کے تھک گئے نا, لیکن کچھ چیزیں بڑی جو کبھی بھی نہیں ہوئی. یہ چھوڑ دیجئے کہ کسی پہلا الیکشن جس میں تحریک انصاف کا چیئرمین, وائس چیئرمین, صدر اندر, وہ کہیں گے کہ ہمارا بھی مریم نواز اور نواز شریف اندر تھے. پاکستان کا پہلا الیکشن ہے جس میں ایک تحریک انصاف انتخابی نشان کے بنا تھی. پہلا الیکشن ہے, بڑی جماعت. پہلا الیکشن ہے جس میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو کارنر میٹنگ کی بھی اجازت نہیں تھی. پہلا الیکشن ہے جس میں امیدوار پکڑے جا رہے تھے, کاغذات نامزدگی چھینے اور مسترد کیے جا رہے تھے, تجویز کنندے, تائید کنندے, اور پوچھا جا رہا تھا کہ اس حلقے میں تحریک انصاف کا کون سرگرم ورکر ہے, ذرا اسے بھی بلا لیں. پہلا الیکشن ہے جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے. فون بند کر دیے گئے الیکشن. پہلا الیکشن ہے کہ جس میں پیر پگاڑا, مولانا صاحب, احمد ولی خان, محمود خان اچکزئی, عمران خان, ان کے جوید لطیف کو نہیں شامل کیا, جو کہہ رہے ہیں الیکشن بیچے گئے, خریدے گئے. پہلا الیکشن ہے جس میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں سارے پہلے 18 میں ادھر بیٹھے نہیں. ہاں, اور اس 18 کا جو پی ڈی ایم کا سربراہ ہے وہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اسمبلیاں بیچی گئی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں الیکشن یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ الیکشن والے دن کیا ہوا. جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا. اس میں مزے کی جو پہلا الیکشن ہے جس میں جیتنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جیتا بھائی, اے سیٹ واپس لے لو. جس میں ہارنے والا کہہ رہا ہے بھائی میں ہارا ہوں, میں ہار قبول, مگر جو جیتا ہے وہ نہیں ہے ارشاد بھٹی نہیں, مصدق ملک نہیں جیتا ہے, ارشاد بھٹی جیتا ہے. مطلب بس ہارنے والا تیسرے نمبر والا کہہ رہا ہے کہ میں دوسرے یا تیسرے پہ تھا, پہلے نمبر پہ جو پہلے پہ ہے وہ نہیں ہے. جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فارم 47 کی آفرز ہوئی, مگر ہم نے کہا نہیں یار اس ضمیر کے ساتھ جانا, حالانکہ یہ میں توقع میاں محمد نواز شریف صاحب سے کر رہا تھا, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے. تو اس الیکشن مجھے نون لیگ کے دو سینئر لوگوں نے کہا کہ ہم یہ بوجھ لے کر اسمبلی میں نہیں جا سکتے تھے, اور چند لوگ ایسے دوست لوگ بھی تھے جو خود ایڈمٹ کرتے ہیں پرائیویٹ میٹنگ میں کہ اور اس سارے پہ ہم کیسے آئے ہیں. اس سارے پہ محترم جب وہ گنگنایا کرتے تھے ہمارے یاد دوست فائز عیسیٰ قاضی آئیں گے, انصاف شکنوں کو لگ پتے جائیں گے. فائز عیسیٰ قاضی کی سپریم کورٹ اور تمام عدلیہ الحمدللہ خاموش تھی, اور انسانی حقوق, چادر چار دیواری, جو کچھ ہوا, آئین قانون, جو کچھ ہوا, چپ تھے. جوڈیشل کمیشن نہیں بننا, نہ کچھ ہونا ہے. کم از کم ٹریبیونلز میں جو چلے گئے ہیں فارم 45 کی جو درخواستیں گئی ہیں ان کے جلدی فیصلے کر دیں, اور ان کے دیکھیں آپ ہائی کورٹ کے ججز بڑھ گئے. مجھے آپ امید لگ چلیے یہ سارا جو پروسیس شروع ہوا کہ شاید وہ جو پریشرز پچھلے ٹریبیونلز پہ ہوتے تھے امید کرتے ہیں کہ اس پہ نہیں ہوں گے. لیکن اب آ جائیں مذاکرات پہ. یہ سارا مسئلہ دیکھیں, مسئلے تو ہم سارے جانتے ہیں, میں نے آپ کا پہلے بھی بتا دیا کہ یہ آپ کی ڈیمانڈز ہیں, اس کا حل ان کے پاس ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فرض فارغ جب بریک میں بات کر رہے تھے مذاکرات کس سے کرنے ہیں, یہ رولز کس طرح ختم ہوں گے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو فارم 47 ہو, گورنمنٹ جو بھی ہو, اس وقت کی بات اگر آپ سیاستدان آپس میں نہیں کریں گے مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ بالکل. اچھا اس پہ ایک بات کیوں نہیں ہوتی؟ اعتماد کا فقدان ہے ساری سیاسی جماعتوں میں. اب میاں صاحب کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا اگر وہ اس الیکشن کے بعد, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ بھی چاہتے ہیں ریسیٹ, وہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں کام کرے, اور سب کو پتا ہے کہ آئینی حدود کیا ہیں. ایگزیکٹلی, سب کو معلوم ہے آئینی حدود کیا ہے اس ملک میں, اینڈ ایوریبڈی شوڈ اسٹے ان دوز لمٹس. تو ان کے پاس یہ موقع تھا سنہری, وہ کہہ دیتے کہ مجھے جی فارم 47 والی جیت قبول نہیں ہے. ان کی طرف سے صرف ایک یہ آواز آتی نا تو آپ دیکھتے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ایک طرف کھڑی ہو جاتی. اس وقت ہم اکیلے, but they are beneficiaries. ان کو شک ہی آپ پر یہ ہے کہ ہم نے اگر اس نظام سے 2 قدم پیچھے ہٹائے, آپ بھاگتے ہوئے وہ قدم لے کر اس طرف چلے نہیں کاشف, ہم سارے ایک طرف کھڑے ہو جاتے. اس وقت ہم اکیلے اس طرف کھڑے ہیں, ہمارے ساتھ دیکھیں مولانا فضل الرحمان اور ہماری خوف یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں ہم نے یہ جگہ خالی چھوڑی, تحریک انصاف یہ جگہ پر کر لے گی, وہ ڈیل کر کے آ جائیں گے.
ہاں، اور اگر ہم دونوں نے چھوڑ دی تو پیپلز پارٹی آ جائے گی. تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا، ایک فقدان ہے اعتماد کا. اب اس کو آپ کس طرح پار کر سکتے ہیں، کس طرح پر کر سکتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر کوئی یکجا ہو کے ایک ہی چیز کہے کہ فارم 47 جو ہے وہ جعل سازی ہے. آپ نے جمہوریت کو سبورٹ تو چھوٹا لفظ ہے، آپ نے جمہوریت کا قتل کر دیا پاکستان میں. آپ نے $180 ملین الیکشنز پہ خرچے، اور وہ الیکشن ہی بے معنی تھا کیونکہ آپ نے لوگوں کے ووٹ تو گنے ہی نہیں. آپ یہ دیکھیے ہمارے سے بڑھ کے زیادہ پیسے تو کسی نے گندم میں بنا لیے. ہاں 80 بلین رفلی، نو آئیڈیا، لیکن رف آئیڈیا میں نے یہی تو ہے آپ کو بتایا کہ یہ ہر دفعہ جتنے پیسے ہم نے الیکشن پہ لگائے اتنے ہی کسی نے بنا لیے. لیکن اب دیکھیں اس کو کسی ڈائریکشن میں لے کے چلتے نا ملک صاحب. یہ جو اعتماد کے فقدان کی بات ہے وہ اس طرح، میں آرگومنٹ آپ کا سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا آرگومنٹ کیا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی سب سے پہلے تمہاری سیٹیں واپس کریں، میرا نہیں خیال بات ایسے آگے چلے گی. ایک ہولسٹک ڈائیلاگ پیکج ہوگا جس میں رولز آف دا گیم سب طے کریں گے آپس میں بیٹھ کے کہ یہ رولز آف دا گیم ہے، جو بھی گورنمنٹ میں آئے گا ان اصولوں سے، اور اس کا کمپرومائز نہیں. کسی کو یہ مجھے نہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف بالکل کرپشن کے اپنے آرگومنٹ کے اوپر کمپرومائز نہ کرے، بالکل کمپرومائز نہ کرے، کوئی اصول پہ کمپرومائز نہ کرے. لیکن گفتگو پھر بھی سیاستدانوں کو بیٹھ کے کرنی پڑے گی ملک صاحب. اینڈ دین آئی ایم شیور یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دس. دیکھیں میں تو آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں، 100%. مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا کھیل ہے وہ پرزنرز ڈائلیما ہوتا ہے نا، یہ تو ایسے جیسے کوئی اسٹرکچرڈ سی گیم ہے. 1957 1956 پتہ نہیں کب سے اسٹرکچر ہوئی ہے، اور وہی کھیل بار بار کو، کھیل کا ماڈل بھی نہیں بدلتا، وہی ماڈل بار بار سامنے آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. نتیجہ بھی ماڈل بھی وہی ماڈل ہے، وہی نتیجہ ہے، وہی عدالتیں ہیں، وہی سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی چیز بدلتی ہی نہیں ہے ملک میں. اب بھٹی صاحب کہہ رہے تھے پہلی دفعہ، مجھے لگ رہا تھا دوسری دفعہ. یہ کیونکہ پہلے زمانے میں ان کا خاندان بڑی دیر سے متحرک ہے سیاست میں، یہ کہیں گے 5ویں مرتبہ. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. فارم 45 کی ڈیبیٹ کیوں چلی؟ کیونکہ فارم 45 ایشو ہو گیا. 2018 میں تو ہوا ہی نہیں، تو ڈیبیٹ کیسے چلتی؟ ایشو ہی نہیں ہوا، فارم ہی دینے سے انکار کر دیا، لوگوں کو دھکے دے کے باہر نکال دیا اور بولا یہ اعلان ہے. ٹی وی آپ نے کہا، انہوں نے کہا وہ بند ہو گیا ٹرانسمیشن. آج بند ہوا فون یا RTS 2013 میں بھی بند ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں 13 میں بند ہوا، 18 میں بند ہوا، 2024 میں تو آپ کو 57 تک لے گیا ہوں کہ آپ وہاں سے شروع ہو جائیں، چلتے آئیں تو آپ کو لگے گا کچھ بھی بدل نہیں رہا. تو اب آپ یہ کہیں کہ اس کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں، یہ تو میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں نا کہ بیٹھیں گے تو مثلا میں نے کئی دفعہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی. میں نے کہا آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں، انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں. تو میں نے کہا آپ حکومت بنا لیں. آپ حکومت بنا لیتے تاکہ یہ تمام چیزیں ڈائریکٹ آپ کی سپرویژن میں ہو جاتی. جب آپ کو دعوت دی پیپلز پارٹی نے اور جب ہم نے بھی کہا کہ آپ بنا لیں حکومت تو بنا لیتے. دیکھیے نہیں بھی بنتی تو آپ کے سامنے آج یہ میں عذرداری یہ تو میں نہیں پیش کرتا کہ آپ نے کیوں نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام جواب تو غلط ہیں. چاہے آپ حکومت بنا لیتے اور ہم سے بات کرتے، چاہے آپ اپوزیشن میں بیٹھیں اور سب مل کر بات کریں، چاہے آپ کیا وہ آپ کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے آپ ایک سسٹم کے بینیفیشری ہیں. مجھے لگتا ہے نہیں سر سن لیں جی، میں آپ ایک سسٹم کے بینیفیشری ہیں، آپ کو فائدہ ہے ایک خرابی کا، جو 2024 کی خرابی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. کیا یہ آپ پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے بالا تر ہو کے ان گڈ فیتھ مذاکرات کر سکتے؟ دیکھیں میں دو آپ کو پہلے غلط جواب دیتا ہوں پھر صحیح جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کون کس پہ کون بینیفیشری کس چیز کا ہے. رائٹ، مولانا چیخے مار رہے ہیں کہ میرا الیکشن لوٹ لیا گیا، وہ ان کے خلاف نہیں پوچھ لیں ان سے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ہمارے ساتھ وہ اکٹھے اسی لیے کیونکہ ابھی ہوئے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ہمیں ہروایا گیا ہے. نیشنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلوچستان میں ہروایا گیا ہے. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کراچی میں ہروایا گیا ہے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہروایا گیا ہے جی شیخوپورہ میں، اور ہماری پوری بیلٹ جہاں پہ ہم کبھی نہیں ہارے وہاں پہ ہمارے برج الٹ گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جی میں بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بھی خوش نہیں تو اس کا مطلب ہے پروسیس ٹھیک نہیں ہے.
اور اس پروسیس کو ٹھیک سر ہم ابھی بھی خرابیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. اگر آگے بڑھیں اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حتمی طور پہ اس وقت نہ ہم ان پہ اعتبار کر پا رہے ہیں نہ یہ ہم پہ. حتمی طور پہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں. ایسا نہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ جا کے کچھ کر دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے نہیں بات کرنی, ان سے بات کریں گے. کن سے کریں گے؟ ان سے نہیں کریں گے, ان سے بات کریں گے. بات یہ وہ یہ نہیں کہہ رہے, چھپا نہیں رہا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہم پاور سینٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں. ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت. جی بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس اعتماد کو بحال کرنا ہوگا, سولوشن اگر کرنا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اعتماد بالکل نہیں ہے, ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے ان پہ, اور میں یقینی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں انہیں ہم پہ نہیں ہے. لیکن یہ راستہ تو ڈائیلاگ کا کھولنا پڑے گا نا, بیٹھ کے بات تو کرنی پڑے گی تو اعتماد ہوگا. کانفیڈنس بلڈنگ تو کرنی پڑے گی نا, گفتگو کے ذریعے ہی ہوگی. کوئی کانسر دیکھیے اب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر جو دھاندلی یا مداخلت ہے نا اس کا پیمانہ بڑھتا جا رہا ہے. اور 2024 میں جو آپ نے دیکھا وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. نہیں, ہم 18 میں کر سکتے تھے. نہیں جی, there's apples and oranges. یہ تو کیسی تو یہ اب یہ لمبی بات ہوگی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیے کہ تب آپ ایک ماحول بنایا گیا. آپ نے فارم 45 ہی نہیں دیا کہ ہم آگے آپ کو دکھاتے کہ دیکھیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اور یہ جمع ہو کے 47 میں بنا ہے. ملک صاحب میں آئے, آپ پولز اٹھا کے دیکھ لیجئے 2018 میں جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس سے اتنا کوئی بدل کے ریزلٹ نہیں آیا. آپ پولز اٹھا کے دیکھ لیجئے, سارے پاکستان کے پولز کہہ رہے تھے کہ 85 سے لے کے 110-15 تک پی ایم ایل این کی سیٹس ہوں گی. دیکھیے سر 2024 پنجاب جیتی ہوئی طریقے سے 2024 میں آپ کے جو ایگزٹ پولز بھی تھے نا, جو فافن کی رپورٹ میں بھی ہے, پتان کی میں بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں جو 2024 میں ہوا ہے آپ اس کو کمپیئر نہیں میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے, بہت بڑا میگنیٹیوڈ ہے. اور اس سے پہلے جو آپ نے ایک جماعت کے ساتھ کیا, نہ صرف کہ نشان چھینا, ہر بندے کو نشان تو میرا بھی چھینا, ہر بندے لوگوں نے سر ہر بندے کو یہ بحث آپ جانتے ہیں. مگر سینیٹ الیکشن کی بات کریں گے, ایک سیکنڈ کے لیے کیوں چھینا, یہ نہیں میں کہتا آپ کا الیکشن میں بتاؤں 18 اور 24 میں بڑا فرق ہے. 18 کا الیکشن پری مینج ہو گیا تھا, ساؤتھ پنجاب محاذ بن گیا تھا, ساؤتھ پنجاب دے دیا گیا تھا. اگر مان لیں فرق ہے, اور اس میں تو مینج کرنے کے بعد بھی ڈبے بھرنے کے بعد بھی مینج نہ ہوا, پھر اپنے سے مرضی سے خواہشات پہ مبنی رزلٹ بنائے. میڈم ایسا مت کریں, دیکھیے سنیے جی ٹی روڈ پہ آپ جیت نہیں جیت سکے, اس سے بڑا نون لیگ کے ساتھ کیا خراب ہو سکتا ہے, یعنی اس کے باوجود آپ کی حکومت. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بات میں تینوں کی مان لوں تو پھر آپ نے کیوں نہیں فارم 45 دیے؟ اگر یہ پری مین 2024 کی بات کریں نا, نہیں آپ 2018 کی بات کریں نا, 2018 میں زیادتی ہے, 24 کی بات سنیں. I generally don't make comparisons. جب تک ہم اس بات پہ نہیں پہنچیں گے کہ الیکشن کا پروسیس ٹھیک نہیں ہے, ہو سکتے ہیں اگر ہم اگری کریں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہو رہے, اور آپ اس وقت بینیفیشری ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے کہ آپ کو ایک comparison. I never believe in comparison. اگر میں آپ لوگوں کی بات مان بھی لوں تو کیا ہوگا؟ آپ میری بات سنیں, میں کبھی کمپیریزن نہیں کرتا, کیونکہ خرابی 20% کی بھی خرابی ہے, وہ خرابی 70% کی بھی خرابی ہے. آپ نے 20% بھی ٹھیک کرنا ہے, 70 بھی ٹھیک کرنا ہے. بٹی صاحب یہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے؟ نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اعتماد کا فقدان نہیں, اس کی وجہ مفادات ہیں, ذاتی مفادات ہیں. یہ ایک ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں, جمہوریت سے ان کا کوئی تعلق نہیں, ووٹ کی عزت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. سارے سب کے سب کچھ کہیں کچھ ہیں, کہیں کچھ تھوڑے زیادہ ہیں, کوئی بڑے ہیں, کہیں مروثیت ہے, کہیں 60%. یہ ایسے جیسے الیکشن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ اسمبلیاں بیچے گی, جمہوریت بیچ دے گی. مولانا صاحب سے پوچھا 2018 میں تو انہوں نے کہا 2018 میں جو ہوا ہے وہ یہ تو یہاں جو ہوا یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. اور 2018 میں دھاندلی ہوئی, لیکن یہ جھرلو پھرا ہے, مینڈیٹ پورے کا پورا چورا ہے. ان کی تو 17 کے 30 سیٹیں تھیں, اور یہ اچھا بالکل اچھا آپ کے لوگ کہتے ہیں, آپ کے لوگ کہتے ہیں یار 2 پہ بنی ہے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار, 17 پہ بنی ہے. چلو یار کوئی نمبر 117 پہ بنی ہے سر, چھوڑیں. اچھا ان کا سر یہ ایک اوپر, میں نے ان کے بڑے سینئر آدمی سے پوچھا, میں کہا جی وہ آپ فلانی سیالکوٹ کی ایک سیٹ وہ جیت گئے تھے, میں نے کہا نہیں جی 5 سے 5 ہار گئے. اچھا سر جی ایک تو بلا دوں گا, ملائیں مجھے. ایک تو ایک کی شکست میں دوسرے کی فتح ہے, اور ایک کی ہار میں دوسرے کے مفادات. جمہوریت کے جیتنے کی لڑائی کوئی نہیں لڑنا چاہتا. ہاں دوسرا یہ ہے کہ یہ چند آقا ہیں,
جو سارا کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، نیچے غلام در غلام ہے، کوئی کسی کی ویلیو نہیں ہے، کوئی اوقات ایک بیان پہ بندہ نکال دیتا ہے. عمران خان صاحب نے اگر کہا میں مذاکرات نہیں کرنے تو کوئی کچھ نہیں کر کسی کی سکتا. جرأت صاحب کرے، نے کہا میں یہ نہیں مانتا تو کوئی. سو آپ کو لگتا ہے کہ مرزا بھٹی صاحب سے سو یو تھنک کہ مجھے یہ لگتا ہے ان کو یہ خوف ہے، یعنی ان کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے بات چیت شروع کی یہ جا کے ڈیل کر لیں گے، اور ان کا لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان سے بات چیت کی تو ہمارا یہ بھائی جان اس کو اگر آسان جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے دونوں کا منہ اس طرف ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریجیکٹ کریں ہمیں سلیکٹ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا تابعدار کوئی نہیں، ہم پرانے لاڈلے ہیں، ہمیں کندھے پہ رکھیں پلیز نہ اتاریں، ساڑھی گڈی کے بیٹھ جا بولے گا شکایت لا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آگے بات کریں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سارا جھوٹ ہے. آپ بتائیں کر لینا بات ایک مرتبہ تو ثابت ہو جائے گا. تو ہم اب تک کر چکے تھے. آپ سوچیں کہ ایک جماعت کو یہ لے کر آئے، جتنے لوگوں کو آپ لوگوں نے دھوکہ دیا ہے. سنیں اس وقت جو صورتحال ہے نا، ایک وہ لیڈر کو لے کر آئے 4 سال بعد پاکستان واپس، پاکستان کا بڑا مقبول ترین لیڈر تھے میاں صاحب 4 سال کے بعد واپس آئے. انہوں نے سوچا ہونتے بھئی گال بن گئی ہے. ایک فکرہ بڑا مزے کا ہے سر، ایک فکرہ آ گیا ذہن میں، ایک فکرہ 30 سیکنڈ میرے پاس ان کو فکرہ ہے کبوتر اڑانے سے طوطے اڑنے تک. ٹھیک ہے، واپس لے کے آئے. انہوں نے سوچا کہ جی اب کچھ ہو جائے گا، یہ کچھ نہیں ہوا نا. آپ مجھے بتائیں ان سے بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ یو تھنک اگر ہم آج بات کرنے کو تیار ہیں وہ نہ کرتے، ان کو اتنی لنگڑی گورنمنٹ کو کھڑا کرنا پڑا ہے جس سے کچھ چل نہیں رہا. یہ تو خیر اب میں اس طرح کے الفاظ لولی لنگڑی سر انہیں لنگڑی نہیں کہا، لنگڑی کہا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیے نا بات چیت کریں. اس کا حل سیاستدانوں کی آپسی گفتگو کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ایک بریک لیتے ناظرین.